جنگ صفین کو جو ہے وہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں مان رہے، اساس عثمان کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ ہے ہی اسلام اور کفر کی جنگ۔ اچھا کیوں؟ میں مولانا سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر خلیفہ راشد سے کوئی بغاوت کرے تو کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ اگر کوئی خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرے وہ مسلمان کہلائے گا؟ اگر خلیفہ راشد کے خلاف خلافت راشدہ میں خلیفہ راشد کے خلاف روڑے اٹکائے، لوگوں کو اکسائے، لشکر جمع کرے اور لڑنے بھیڑنے کی باتیں کرے، اور ظاہر جب کسی کے خلاف جب نکلتا ہے انسان تو اس کی زبان بھی آپے سے باہر رہتی ہے، تو برا بھلا جو بھی ایک لوگوں کو اکسایا گیا امیر المومنین کے خلاف، تو کیا یہ عمل جو ہے یہ عمل مسلمان کا عمل ہے؟ یہ عمل کسی غیرت مند کا عمل ہے؟ یہ عمل کسی صاحب ایمان کا عمل ہے کہ ایک خلیفہ راشد کے خلاف 1,20,000 کا لشکر جمع کر کے لڑنے کے لیے آئے قصاص عثمان کے لیے؟ مسئلہ ہی نہیں ہے میرے بھائی، اس کو چھپائیں جتنا چھپا سکتے ہیں تاریخی اعتبار سے، لے کر آئیں راویوں کو اور روایتیں بنائیں اور اس کو جناب پکش کریں، کتابوں میں لکھیں، اسے سنائیں اپنے ممبروں سے، لیکن حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی۔ اصل میں جنگ صفین مولا امیر المومنین اور امیر شام کا معاملہ قصاص عثمان تو ہے ہی نہیں۔ ادھر امیر المومنین جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہوئے اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ سب کی چھٹی کروا دی گورنروں کی، چلو ابھی چلو ٹین ٹپڑ اٹھاؤ نکلو۔ اب نئے گورنر آئیں گے، نیا سسٹم آئے گا، علی حکمران ہے، علی خلافت راشدہ کا ایک مضبوط ترین ستون، اور یہ یاد رکھیے گا یہ جو ہے نا وہ چوسنیاں جو چسوائی جاتی ہے نا، یہ اب اس سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ اب ٹھوس بات کرو دلائل کے ساتھ کہ جناب امیر المومنین خلفائے راشدین میں وہ واحد خلیفہ ہے کہ جس کے اوپر اجماع ہوا ہے۔ ان سے پہلے جو تین خلیفہ ان کے اوپر تو اجماع ہی نہیں ہے، اجماع امت نہیں ہے، اجماع مدینہ نہیں ہے، جبکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نہج البلاغہ اٹھا کر پڑھیں، دیگر کتب حدیث پڑھ کر کریں کہ لوگ جو ہیں صحابہ، لوگ سے مراد صحابہ جوک تو جوک جا رہے ہیں امیر المومنین کے دروازے پہ کہ یا علی ہاتھ بڑھو ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کس لیے؟ کہا ہمارے حکمران بنے، کہا مجھے تمہاری حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے خلیفہ بنے، مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت نہیں، میں نہیں کرتا۔ جب یہ بار بار اصرار ہوا اور امیر المومنین نے بار بار انکار کیا تو پھر گروہ اصحاب نے طرز بدلا اور یہ جملے کہے کہ یا علی ہم قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں شکایت کریں گے کہ اللہ اے پالنے والے ہم علی سے ہدایت لینا چاہتے تھے، یا رسول اللہ ہم علی سے ہدایت لینا چاہتے تھے اور علی ہمیں ہدایت نہیں دے رہا تھا اور ہمیں اپنے آپ سے دور کر رہا تھا۔ جب یہ موقف سامنے آیا امیر المومنین کے تو اب امیر المومنین نے کہا کہ اب چونکہ بات آ گئی ہدایت کی، بات آ گئی اسلام کی، بات آ گئی نبوت کی، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت چاہتے ہو، یعنی مجھے امام الہادی یعنی امام ہادی تم اگر مجھے سمجھتے ہو اور مان کر میری بیعت کرنا چاہتے ہو تو پھر میں تمہاری بیعت لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے گا جنید بھائی، ان جملوں کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ امیر المومنین جوتی کو سی رہے تھے، عبداللہ ابن عباس قریب بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عباس سے میرے مولا نے کہا کہ ابن عباس ذرا میری جوتی کی قیمت کا تعین کرو۔ جناب ابن عباس نے امیر المومنین کی جوتی کی حالت دیکھی، اس نے کہا کہ سرکار اگر اسے جوتی سمجھوں تو جتنی اس کی حالت ہے نا تو یہ بے قیمتی ہے، لیکن اگر یہ جوتی شیر خدا کی سمجھو تو کائنات اس کا مول نہیں ہے۔ اب جملہ سنیے گا، امیر المومنین نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، امیر المومنین نے کہا کہ سنو ابن عباس، تمہاری خلافت کی حیثیت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہنے والے پانی کے جیسی بھی نہیں ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ قبول کیوں کی؟ ہدایت کے واسطے، اس لیے کہ علی امام الہادی ہے، کائنات کا ہادی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مسند رسول پہ بیٹھے گا، چونکہ رسول اللہ ہادی امت ہے، لہٰذا جو اس کی مسند پر بیٹھے گا وہ بھی تو ہادی امت ہوگا نا جی ٹھیک۔ اب آپ آئیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا یہ کفر و اسلام ہی کی جنگ ہے، یہ امیر المومنین نے چونکہ معزول کیا خلافت اس سے، گورنری سے، اب آپے سے باہر ہو گئے سرکار،
انہوں نے اب ظاہر بہانہ تو چاہیے نا، لڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے، سامنے آنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے. اب اتفاق یہ ہے کہ خاندان ایک ہی ہے دونوں کا، لہٰذا انہوں نے مجھے یہ بتائیں، ٹھیک ہے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن قصاص لینے کا حق اولاد کو ہے یا رشتہ داروں کو ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اور اس کو سوال کو رکھیں اور اس کے اوپر سرچ کریں اور پھر جائیں اور جا کر اس کے پیچھے جائیں تو آپ کو حقیقت معلوم ہوگی. اصل میں مسئلہ یہی تھا، چونکہ وہ پچھلے 30 سالوں سے مسلسل شام اور اطراف شام کا حاکم تھا. گویا کہ ایک جملہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کہ اسٹیٹ میں اسٹیٹ، حکومت میں حکومت، یہ نہیں چلنے دیں گے، مثلا ایک جملہ کہا جاتا ہے. تو وہ خلافت میں اس نے اپنی ایک خلافت قائم کر رکھی تھی. جی آپ کا ٹائم سر. جی بس میں مختصر کر کے، تو لہٰذا ایک بات تو ذہن میں رکھیے کہ جنگ صفین امیر المومنین اور امیر شام کی جو جنگ ہے کفر و اسلام کی جنگ ہے، اس لیے کہ ایک طرف وہ کھڑا ہے، کہاں لے کے جاؤ گے میرے بھائی، عقل کے ناخون لو یار، کیوں مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہو، کیوں جو ہے وہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناتے ہو. امیر المومنین کے لیے رسول اللہ کی ذات نے جنگ خندق میں یہ جملے نہیں کہے کہ آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، تو یہ رسول اللہ کی بات سند ہے کہ علی کل ایمان ہے، جو علی کے مقابلے میں اگر وہ کل کفر ہوگا وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے سر. اچھا ان کا موقف آ گیا، انہوں نے کہا جنگ صفین اسلام اور کفر کی جنگ ہے. اب براہ راست حضرت معاویہ کے اسلام پر حضرت عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ابا سلمیہ، جو صحابہ جو حضرت معاویہ کے گروہ میں تھے، ان کے اسلام پر ایک سوال اٹھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف جو تلوار اٹھائی جائے، جو بغاوت کی جائے، وہ کفر پر مبنی ہوتی ہے، وہ بندہ اجتہادی خطا پہ کہلان اس کو نہیں کہا جا سکتا. آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جنگ کی یہ وجہ دیکھی جاتی ہے کہ جنگ کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا علی، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سیدنا علی حق پر ہیں، اس کا کسی کا انکار نہیں ہے. اور میں نے ایک حوالہ بھی دیا آپ کے سامنے سلیم بن قیس کا، کہ خود سیدنا علی فرماتے ہیں کہ اختلاف قتل عثمان میں ہے. نہج البلاغہ کی اگر بات کریں تو مولانا نام لیا نہج البلاغہ کا، تو وہیں سے ہی مکتوب نمبر 58 مکتوب 58 ہے، ترجمہ اس کا ہے، مترجم ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ سیدنا علی واضح کیا فرما رہے ہیں کہ جنگ کفر اسلام کی تھی یا کچھ اور تھا. تو مکتوب 58 ہے، ترجمے کا 600 نمبر صفحہ 674 ہے. تو اس میں ہے کہ ان التقینا والقوم من اہل شام، ہمارا اہل شام کا ٹاکرا ہوا. سیدنا علی خط لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا فرما رہے ہیں کہ وظاہر ان ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، رب بھی ایک ہے ہمارا، نبی بھی ایک ہے ہمارا، اور اسلام کی دعوت بھی ہماری ایک ہے. ٹھیک ہے، کفر اسلام کے تو جنگ ہے ہی نہیں، حسین علی فرما رہے ہیں، کیونکہ اسلام بھی ایک ہے، نبی رب سارے ایک ہیں. اب اختلاف کیا ہے؟ اچھا الفاظ دیکھیں، لا نستزیدہم فی الایمان باللہ و تصدیق برسولہ، کہ ہم ان سے بڑھ کر نہیں ہیں اللہ کی ایمان میں، تصدیق رسول میں، ولا یستزیدوننا، اور نہ وہ ہم سے بڑھ کر ہیں، ایمان برابر ہے. پھر اختلاف کیا ہے؟ انما اختلفنا فی دم عثمان، عثمان کے خون میں اختلاف ہوا ہے، ونحن منہ براء، ہم اس سے بری ہیں. سیدنا علی کا خود کا فرمان آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور آئے سیدنا علی کا فرمان میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. یہ قرب الاسناد نہج البلاغہ کس کی ہے؟ ترجمہ کس کا ہے؟ ترجمہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ. مفتی جعفر صاحب. جی جی جی. یہ عربی میں بھی پوری عبارت ہے، یہ مکتوب 58 میں دیکھیے گا آپ. ٹھیک. قرب الاسناد ہے، یہ بھی معتبر کتاب ہے شیعہ حضرات کی. اس میں پیج 94 ہے. اس میں امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ ان علی لم یکن ینسب احدا من الحرب الى الشرک ولا النفاق، کہ جس سے سیدنا علی نے جنگ کی اس کو نہ مشرک کہا نہ منافق کہا. کیا فرمایا؟ ولکنہم قال، فرمایا ہم اخواننا بغوا لنا، وہ ہمارے بھائی ہیں، صرف بغاوت کی ہم سے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی کفر کی بات نہیں ہے. اب آئیں بغاوت کی طرف، کہ وہ بغاوت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو کی، اب اس کی حیثیت کیا تھی بغاوت کی. جی ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کے احکامات کیا ہیں، کہ قرآن میں جس طرح اللہ نے فرمایا ہے، مولانا نے فرمایا کہ قرآن کی بات ہوگی پہلے، تو ہم قرآن دیکھتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، باغیوں سے تب تک لڑو جب تک معاملہ اللہ کی طرف نہ جائے، یعنی خلیفہ کی طرف اطاعت نہ کر لیں، تب تک باغیوں سے لڑو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی نے آخر تک جنگ نہیں کی، تحکیم کر لی، صلح کر لی. جنگ بندی ہوئی کس سے صلح؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے. اچھا صلح کی، تحکیم ہوئی نا، جی تحکیم کیا، جنگ بندی ہوئی، ٹھیک ہے. تحکیم ہوئی. قرآن کیا کہتا ہے کہ آخر تک لڑو، لیکن سیدنا علی نہیں لڑ رہے آخر تک. قرآن کہتا ہے کہ ان سے بدلہ لو. سیدنا علی نے جنگ نہروان میں جو حقیقی باغی تھے، خارجی، وہ اصلی باغی سیدنا علی کے، کیونکہ بیعت کر کے وہ پھرے ہیں. اب باغی کی تعریف پڑھیں. باغی کی تعریف کیا ہے؟ الخارج عن طاعت الامام حق بغیر حق،
امام کی اطاعت سے خارج ہو, ایک پوائنٹ, خارج ہو یعنی داخل ہوا تب خارج ہوا ہوگا نا, لیکن معاویہ رضی داخل وہی نہیں ہے شروع میں سے ہی, ٹھیک ہے, ایک پوائنٹ. دوسری پوائنٹ, بغیر حق وہ ہو بھی نہ حق پر, خلیفہ حق پر ہو اور وہ نہ حق پر ہو, لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ قصاص کا مطالبہ ہے, قصاص قرآنی حکم ہے, تو معاویہ رضی قصاص قرآنی حکم کا مطالبہ کر رہے ہیں, کوئی غیر شرعی بات نہیں کر رہے. اچھا یہ بتا دیں کہ حضرت عمار کا ایک تو قاتل کون ہے, جنبی. قتل کس نے کیا ہے, ہاں, ٹھیک ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیا ان کا قاتل جہنم میں ہے, یہ حدیث ہے رسول اللہ کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا عمار کا قاتل جہنمی ہے, کوئی شک نہیں اس میں. کون ہے قاتل؟ اب اس میں مختلف نام آتے ہیں نا, جی میں نے جو نام نکالے نا کم سے کم 4-5 نام آتے ہیں اس میں. جی جی بتائیے. ٹھیک ہے, اس میں ایک نام آتا ہے صحابی ابو الغادیہ کا, جی ان کا نام ٹھیک ہے, آتا ہے. ایک دوسرا نام آتا ہے ابن الحوی. ابن الحوی نام آتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے, ابو الغادیہ اور ابن الحوی, کہ میں نے مارا. تو جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تم لڑ رہے آپس میں, تو مجھے بتاؤ کہ کیا تھا. تو تاریخ دمشق میں واضح روایت ہے کہ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا ابو الغادیہ سے, اور طبقات ابن سعد میں بھی میں نے بھی کھولی ہے کہ تم نے کس طرح مارا عمار کو, اس کے آخری الفاظ کیا تھے, تو وہ جو ابن الحوی تھا اس نے کہا کہ عمار کے آخری الفاظ تھے کہ الیوم, ہم آج کے دن اپنے محبوب سے ملیں گے. عمار کے آخری الفاظ کیا تھے, آج کے دن میں اپنے محبوب سے یعنی اللہ کے نبی سے ملوں گا. تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ تو ہی قاتل ہے اس کا. اب عمر بن عاص تو کس کو کہہ رہے ہیں, ابن الحوی سکس کی قبیلے کا تھا, سکس قبیلہ ہے اس کا تھا, یہ ابن الحوی اس کا وہ کنیت تھی. تو عمر بن عاص نے کہا کہ تو ہی قاتل ہے. تو ابن الحوی کے بارے میں یہ بات آتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی نام آتے ہیں, شریک بن فلاں فلاں اور بھی نام آتے ہیں, اس پر میں نے اکثر بات کی ہے. تو بہرحال سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کا قاتل جو بھی ہے پکا جہنمی ہے, لیکن صحابی پر یہ کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ ہے, یہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے, کیونکہ ابو الغادیہ پر آتے ہیں تو اس میں یہ روایتی مسترب ہے. اچھا ٹھیک ہے, باقی دوسرے نام بہت سارے آتے ہیں. اچھا یہ جو قاتلین تھے یہ تو حضرت معاویہ کی جماعت میں تھے نا؟ جی, تو حضرت معاویہ جو ہے اس کے قصوروار نہیں ہے. حضرت معاویہ دیکھیں جس طرح سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے میں سیدنا علی قصوروار نہیں ہے, اسی طرح حضرت عمار کے شہید ہونے میں حضرت معاویہ قصوروار نہیں ہے. کہ جنگ ہوتی ہے نا, وہ نہیں تو یہ مارے گا, تو مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے سامنے والا مارتا ہے سامنے والے کو. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مقتول اور قاتل دونوں جنتی ہیں؟ نہیں, قاتل عمار جہنمی ہے. اچھا, قاتل عمار جہنمی ہے. باقی وہ اگر جنت والی بات کی, حضرت معاویہ کے حکم پہ یہ قتل نہیں ہوا ہے, نہ جنگ ہوئی ہے نا. حضرت معاویہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جا کے عمار کو مارو. حالانکہ حضرت معاویہ نے حضرت عمار کے جب ان کو واقعہ سنایا گیا کہ عمار قتل ہو گئے ہیں, تو حضرت معاویہ نے اپنے ذمے سے ہٹا دیا کہ کیا ہم نے مارا ہے, نینو قتل نہ کہ ہم نے اس کو مارا ہے. حضرت معاویہ نے تو الزام لگا دیا تھا حضرت علی پر, یعنی اپنے کہ تم اپنے ہی اونٹ کے پیشاب میں پھسلتے ہو. یہ عبداللہ بن عباس, وہی اسی روایت کی بات کر رہا ہوں. اس کو ہم نے تھوڑی مارا ہے, اس کو تو علی نے مارا ہے, کیونکہ علی نے ہماری تلواروں کے نیزوں کے نیچے لے آئے. ہاں دیکھیں, تو حضرت علی پہ ڈال دیا نا. اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت معاویہ ذمہ داری قتل عمار کی نہیں ہے, نہیں لے رہے, حضرت علی پر ہے. نہیں, وہ تو خود سے اپنی بات ہٹا رہے ہیں کہ بھائی ہم عمار کی ذمہ داری نہیں لیں گے قتل کی, وہ علی لایا. بات عجیب ہو گئی ہے. دیکھیں سیدنا عمار, اس سے آپ اختلاف کریں اس سے, اچھا کہ بھائی سیدنا معاویہ کے یہ الفاظ واقعی عقل کے مطابق نہیں ہے, لیکن کم سے کم یہ بات آپ مان رہے ہیں کہ حضرت معاویہ قتل عمار کو اون نہیں کر رہے, یہ تو ہم مان رہے ہیں, اس روایت سے یہ ثابت ہوا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا 5 منٹ ہو گئے. اچھا دیکھیں, انہوں نے واضح کہہ دیا کہ قاتل تو جہنمی ہے, لیکن حضرت معاویہ قتل عمار میں نہ شامل تھے, نہ قتل عمار کی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے, ایون انہوں نے کہا ہم سیدنا علی کو بھی اس معاملے سے معزول سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو تیسری سب سے اہم بات انہوں نے کہی کہ یہ جنگ جو ہوئی, یہ اس جنگ کے اندر معاملہ اجتہادی تھا, اسلام اور کفر کا نہیں تھا, اور آپ کے سامنے نہج البلاغہ کی روایت بھی رکھی, اور یہ تک بھی آپ کو ثابت کر دیا انہوں نے اپنی تحقیق سے یا اپنے دلائل سے کہ یہ دونوں جو مخالفین بھی ہیں اور جو اس طرف بھی شہید ہوئے ہیں سیدنا علی کی جماعت سے, یہ دونوں جنتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو عقیدہ ہے نا, وہ اس اپنے عقیدے سے تو ہٹیں گے نہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنے عقیدے پہ ڈٹے رہیں گے اور اسی کے اوپر وہ گھماتے رہیں گے, چیزیں وہ لاتے رہیں گے. جبکہ یہ جناب عمار کے قتل کا میں نے آپ کو پورا پس منظر سنایا جی, اور میں نے اس پس منظر کے اندر کچھ حقیقتیں سامنے رکھی کہ جی. عمار کی شخصیت کیا ہے. جہاں عمار کھڑا ہے, مجھے یہ بتائیں
قصاص عثمان کے بدلے میں یہ اجتہاد کہاں سے آ گیا؟ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ تھا؟ اجتہاد تو ہوتا ہے حلال و حرام میں، یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ تھا؟ ٹھیک، یہ اجتہاد کہاں سے آ گیا؟ اور دوسری بات یہ، آج سنو یار، کہاں کی اڑاتے ہو تم؟ علی کے مقابلے میں کون مجتہد ہے؟ لاؤ مجھے کائنات عالم میں رسول اللہ کے بعد، رسول اللہ کے بعد، میں نے یہ جملے پہلے بھی کہے تھے ٹی وی کے اندر، آج پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں، عقیدہ یہ میرا عقیدہ ہے، میرے اس عقیدے کو کوئی توڑ سکتا ہے تو توڑ کے دکھا دے، میرا چیلنج ہے۔ اور اس کو 2018 سے، اور اس کے اوپر پتہ نہیں 2018 سے لے کر اب تک کتنے اس کے اوپر اشرے پڑھے گئے ہیں، کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور کتنے اہل سنت کے بہت سارے غیرت مند مفتی میدان میں آئے اور انہوں نے ثابت کیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ میرے دوست کہ ہم مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ کے بعد افضل الکائنات سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، انبیاء سے بھی افضل، جب کائنات تو کائنات میں سب ہے نا، تو ہم افضل الکائنات سمجھتے ہیں۔ اور جناب امیر المومنین کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ میں شہر علم علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر علم علی، میں شہر حکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا جماعت صحابہ کو کہ تم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات؟ صحیح۔ اتنی ساری روایات کو تم لے کر آ رہے ہو، خطائے اجتہادی کو ایک بناوٹی سی بات لے کر تم علی کے مقابلے میں، اور ذرا اس کا علم تو ثابت کرو علی کے مقابلے میں، اس پوری جماعت کا علم ثابت کرو۔ میں جملہ کہتا ہوں، یہ حقارت کا جملہ نہیں ہے، لیکن میں جملہ حق بجانب ہوں، اس لیے کہ دل دکھتا ہے یار، غلط بیانی کی جائے، پردے ڈالے جائیں، حقائق سے لوگوں کو روکا جائے، لوگوں کے ایمان اور اسلام کو خراب کیا جائے، تو ظاہر ہے جو صاحب ایمان ہوگا وہ دیکھیں صاحب ایمان غیرت مند ہوتا ہے، جب وہ ایمان کی دولت لٹتے ہوئے دیکھتا ہے تو ظاہر ہے اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو، وہ اس کا دفاع کرے، اس کے لیے بولے۔ جناب امیر المومنین کا یہ خطائے اجتہادی کان پک گئے 1400 سال سے یہ جملے سنتے ہوئے، خطائے اجتہادی۔ ارے بھائی وہ عالم دکھاؤ جو علی کے مقابلے میں اجتہاد کر رہا ہے، وہ جسے حبر الامہ کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن عباس، سنیے گا، عبداللہ ابن عباس، وہ تو ایڑیاں رگڑ کے، وہ تو گھٹنے رگڑ کے علم حاصل کرتا رہا امیر المومنین کی بارگاہ سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اتنا جناب ابن عباس سے بڑا اس پورے گروہ میں، اس پورے گروہ شام میں ابن عباس سے بڑا کوئی عالم دکھا دو، ابن عباس سے بڑا عالم دکھا دو، نہیں دکھا سکیں گے۔ جب سنیے میری بات مکمل، جب ابن عباس کے مقابلے میں کوئی عالم نہیں دکھا سکتے اس پوری جماعت میں، اس کا جواب سنیے، سن لیں، یہ پتہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے بہت معذرت کے ساتھ کہ ہمارے پاس اہل سنت میں روایت ہے کہ انہی حضرت ابن عباس نے کہا کہ حضرت معاویہ مجتہد ہیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ کس نے کہا؟ ابن عباس میرے بھائی تو فیکٹریوں میں کون سی چیز نہیں بنتی؟ میں نے آپ کے پروگراموں میں میں نے یہ کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب فسادات ہوتے ہیں نا اسلام میں، تو اس فساد سے پہلے جو ہے نا اسے بچنے کے راستے نکالے جاتے ہیں، کتنی جو ہے اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، بنو امیہ نے اپنے دفاع کے لیے پوری فیکٹریاں بنوائیں، لوگ خریدے، حدیثیں بنوائیں، یہ صحیح بخاری میں امیر شام کے لیے مجھے کوئی فضیلت کا باب دکھا دے۔ صحیح بخاری کے لیے کیا کہتے ہیں کہ بعد از کتاب باری صحیح بخاری، ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ صحیح ہے۔ یہ عمار یاسر کے قتل کی داستان صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اب چونکہ گلے میں ہڈی پھنس گئی نا، اب اس ہڈی کو نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، لہٰذا اب یہ جو ہے وہ بدلتے رہیں گے لباس، بدلتے رہیں گے چیزیں، لیکن نکلے گا کچھ نہیں امیر المومنین کے مقابلے۔ امیر المومنین حق ہے، حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے، جو باطل ہوتا ہے نہ اس کا اسلام ہوتا ہے نہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ علی حق ہے اور ایمان، دیکھیں اسلام کے مقابلے میں کفر ہے، ایمان کے مقابلے میں نفاق ہے۔ یہ کہتے ہیں جی وہ یار یہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ منافق کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ منافق کا اللہ بھی ایک ہے، منافق کا رسول بھی ایک ہے، منافق کا قرآن بھی ایک ہے، منافق نماز بھی پڑھ رہا ہے، منافق روزہ بھی رکھ رہا ہے، منافق حج بھی کر رہا ہے، ہو گیا ختم نا، تو میری بات بھی ختم ہو۔ تو جب ان کا سب ایک ہے، امیر المومنین کے یہ مکتوب، علی کو سمجھنے کے لیے بھی تو عقل چاہیے نا میرے بھائی۔ یہ امیر المومنین کے مکتوب کی بات کریں، یہ خط لکھا کسے ہے، کسے سمجھایا جا رہا ہے؟ یہ خط کس کی طرف؟ علی کی طرف سے لکھا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ وہ بتائیں نا، کس کو علی سمجھا رہا ہے؟ وہ گروہ صحابہ
جی وہ جو اعتراض کرنے والے. اور دوسری بات میں بتاؤں, امیر المومنین کے لشکر میں سارے امیر المومنین کے محب مومن نہیں تھے, مسلمان تھے, مسلمان جنہوں نے علی کی شخصیت کو نہ سمجھا, علی کے کام کو نہ سمجھا, علی کے اقدام کو نہ سمجھا, اور وہ علی کے خلاف ہو گئے, وہی خوارج ہوئے. سارے کے سارے جو لشکر امیر المومنین میں سنیے گا, وہ سارے کے سارے شیعہ نہیں تھے, وہ سارے کے سارے مومن نہیں تھے, مسلمان تھے جو امیر المومنین کو صرف خلیفہ مانتے تھے, امام نہیں مانتے تھے. ان کے دل دہل گئے, وہ مچل گئے, اور انہی میں سے یہ ساری کارستانی ہے جو کھل کے سامنے ہے کہ قرآن جو وہ نیزے پہ بلند کر دیا. جب یہ امیر شام کا کام تمام ہو رہا تھا, نیزے بلند ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو وہ قرآن آ گیا. یہ کس نے کہا؟ امیر المومنین نے تو جنگ نہیں روکی, امیر المومنین تو قرآن نہیں لے کر آیا, امیر المومنین نے تو نہیں بھیجا کہ معاویہ سے جاؤ جا کے کہو کہ جنگ روکو, میں صلح کرتا ہوں. یہ تو ان کی طرف سے تھی. جب ان کو اپنے دیکھیں, ان کو بس ان کو جب اپنا انجام نظر آ رہا تھا تو انہوں نے اس انجام سے بچنے کے لیے گویا یہ ایک پہلو نکالا اور نیزے کے اوپر قرآن بلند کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر. ٹھیک قبلہ, انہوں نے بہت ظاہر سی بات ہے کہ سخت گفتگو کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنگ صفین کے اندر جو جہاں جملہ اینڈ کیا کہ معاویہ بن ابو سفیان اور ان کی جماعت نے اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کو نیزوں کے لا کر جنگ صفین کا جو پورا جو معاملہ چل رہا تھا اسے بدل دیا, اور انہوں نے کہا علی حق پر ہیں, اور جو حق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے, اور باطل ہوتا ہے, اور باطل کا اسلام ثابت نہیں ہوتا. آپ حدیث عمار کو کس روشنی میں مزید دیکھ رہے ہیں, ذرا دلائل دیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی دلائل دیے ہیں, حدیث سے پیش کیے ہیں, اور کوئی ایسی باتیں نہیں ہے کہ میں یہاں وہاں سے اٹھا رہا ہوں. میں دلائل دے رہا ہوں اور اس کو صحیح بھی ثابت کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہ ہوائی باتیں کر رہا ہوں. بہرحال ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں تاکہ اور مسئلہ واضح ہو جائے نا. مسلم شریف ہے, کتاب الزکوٰۃ ہے, اس میں آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جماعتیں لڑیں گی, پھر ان میں سے ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت الگ ہوگی, پھر جو الگ ہونے والی جماعت سے جو لڑے گا وہ ان دونوں جماعتوں میں سے زیادہ حق پر ہوگا. اس کی وضاحت آپ دیکھیں, یہ جو دو جماعتیں ہیں یہ لشکر علی, لشکر معاویہ, اور لشکر علی سے جو الگ ہوئے ہیں وہ نہروان والے خارجی ہوئے ہیں, اور اس سے لڑا کون ہے؟ سیدنا علی لڑے ہیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی حق پر ہیں اس حدیث کے مطابق. ٹھیک ہے, حضرت معاویہ کافر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ حق کے زیادہ قریب وہ ہوگا, نہیں یہ وہ بھی حق پر ہوں گے لیکن تھوڑا دور ہوں گے. ٹھیک ہے, اور یہ واضح حدیث ہے. جو یہ کفر اسلام کی بات نہیں ہو رہی, یہ ہو رہی ہے کہ حق کے زیادہ قریب, حق کے تھوڑا دور, یہ بات ہو رہی ہے. حدیث سے بات واضح ہو رہی ہے. اور میں نے یہ اقوالات بیان کیے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے, سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے, کہ وہ ان کو اہل اسلام کہہ رہے ہیں, وہ ان کو جنتی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مقتولین بھی جنتی ہیں, ان کے مقتولین جنتی ہیں. تو اس کے علاوہ اور کیا میں کروں؟ اچھا, مجھے ایک سوال کا جواب دیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو حضرت معاویہ بن ابو سفیان جو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے اور انہوں نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی, آپ مجھے پہلے تو یہ بتا دیں کہ قاتلین عثمان میں کون لوگ ہیں, پہلے تو یہ بتا دیں. اور حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ بیعت کرنا تو فرض تھا کہ حضرت علی نے کہا تھا پہلے میری بیعت کرو, پھر قصاص عثمان کی بات ہوگی. اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ قصاص عثمان کے لیے حضرت علی نے کہا تھا کہ جب تک میرے پاس گواہ نہیں ہوں گے میں قاضی وقت ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا. آپ کو خود پتہ ہے, جبکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سیدنا عثمان کے قصاص میں سیدنا علی بالکل مخلص تھے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میں یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ موقع مل نہیں سکا کہ وہ ان قاتلین کو پکڑ کے, کیونکہ وہ ایک دو نہیں تھے, وہ پورا جتھا تھا, اور ان کے پیچھے لوگ تھے, بصرہ میں, کوفہ میں, فلاں فلاں جگہ پر, مصر میں, ان کے پورے لوگ تھے. ٹھیک ہے, اور سیدنا معاویہ کی طرف آتے ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کی خلافت کا انکار نہیں کرتے. میں نے پہلے بھی روایت سنائی تھی, فتح الباری میں کتاب الفتن میں روایت ابن حجر نے نقل کی ہے, اور کہا ہے کہ بسنت جیدن, اور صحیح سند کے ساتھ سے روایت موجود ہے کہ حضرت معاویہ سے جب پوچھا گیا کہ تم علی سے کیوں لڑتے ہو, انہوں نے کہا کہ علی مجھ سے افضل ہے, مجھ سے بڑھ کر خلافت کا حقدار ہے. یہ حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں. ہاں, یہ الفاظ ہیں, وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ, مجھ سے افضل ہے, خلافت کا مجھ سے بڑھ کر حقدار ہے. معاویہ فرما رہے ہیں. لیکن وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عثمان قُتِلَ مظلوما, جانتے نہیں کہ عثمان مظلوم قتل ہوئے ہیں. وَأَنَا ابْنُ أَمِّهِ, میں چچا کا بیٹا ہوں, اس کے کزن ہوں میں اس کا. وَوَلِيُّ, میں اس کا ولی ہوں. اطلب بدمِّهِ, میں اس کا قتل خون کا قصاص مانگ رہا ہوں. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کو افضل مانتے تھے, خلافت کا حقدار مانتے تھے, صرف اپنا حق مانگ رہے تھے, قصاص. ہاں, ہم سیدنا معاویہ کے اس میں خطا پر مانتے ہیں
کہ حضرت معاویہ بیعت کرتے پھر آگے بات کرتے، لیکن حضرت معاویہ نے بیعت نہیں کی، مطالبہ قصاص پہلے کیا. ہم اس کو کہتے ہیں نا یہ خطا تھی ان کی، ہم ان کو صحیح نہیں کہتے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سیدنا علی حق پر تھے، ہم مانتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی فلاں کو کافر کہو، فلاں کو جہنمی کہو. کیوں کہیں بھائی؟ وہ صحابی رسول ہے، خود سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ دونوں جنتی ہیں، ہم کیوں ان کو اچھا کہیں؟ بخاری اور مسلم میں حضرت معاویہ کے فضائل گیون ہیں. بھائی حضرت معاویہ کی بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو پہلا بیری بیڑا اسلام کا جنگ کرے گا روم سے وہ جنتی ہوگا، ٹھیک ہے. وہ حضرت معاویہ کے بارے میں سن 37 ہجری میں حضرت معاویہ نے عثمان کے دور میں حملہ کیا اس دنیا پہ، بیری بیڑا جنگ کی انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ نے. کہیں تو روایت پڑھوں میں آپ کے سامنے، جی جی ٹھیک ہے، کہ بیری بیڑے والی روایت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کون سی کتاب میں؟ بخاری میں روایت ہے یہ، اچھا بخاری ٹھیک ہے، اور باب قتال الروم. اچھا اس میں حضرت معاویہ کا نام تو نہیں ہے؟ پہلا بیر لشکر ہے، اور وہ آپ دیکھیں مورخین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی ہے. 37 ہجری میں پہلا اسلامی بیر لشکر کیا ہے دور عثمان رضی اللہ عنہ میں، وہ حضرت معاویہ کمانڈر تھے لشکر کے، ٹھیک ہے، اور مورخین نے اس پہ اتفاق کیا ہے، ٹھیک ہے. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں بات واضح موجود آ گئی کہ وہ جنت بیر لشکر کے کیا ہوں گے، جنتی ہوگا وہ سارا. اچھا قاتلین عثمان کون ہے یہ تو قاتلین عثمان میں اختلاف کافی پایا جاتا ہے، جی لیکن علماء نے کچھ نام بتائے ہیں. جی آپ کی تحقیق کیا کہتی ہے؟ میری تحقیق اصل میں اختلاف کی وجہ سے میں ایک خاص سائڈ نہیں لیتا، لیکن پھر بھی اگر میں کہوں کہ بھائی جس طرح نام لیتے ہیں بھائی حکیم بن جبلہ ہے اور عمر بن حمک ہے، یا کچھ اور نام لیتے ہیں فی الحال ذہن میں نہیں ہے، ان کے نام مورخین نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر ان کو مان کر چلے نا تو پھر بھی یہ کہیں گے کہ بھائی وہ باغی تھے، قاتلین تھے، ان کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. جی ہم مانتے ہیں، جی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس ٹھیک ہے. تو اس پوڈ کاسٹ کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. تو بڑا خوبصورت آج کا جی جی 2 منٹ کی صرف ایک گفتگو. اچھا چلیں آپ کر لیں. وہ صرف سوالوں کی صورت. جی 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 میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں مولانا کے لیے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرنا اور اس کے اوپر رہتے رہنا، بیعت نہیں کی، کیا انکار بیعت خلیفہ راشد کرنے والے کو آپ مسلمان کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ میرا ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، یہ پورے مسلمانوں کے لیے ہے، پورے علماء کے لیے. جی ایک ہوگی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جناب عثمان کے بارے میں جی جتنے واویلا مچا ہے، مجھے بتائیں کہ جب عثمان خلیفہ سوم گھرا ہوا تھا دشمنوں میں تو معاویہ صاحب کیا کر رہے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ تو خلیفہ تھے، یہ تو گورنر تھے ان کے، اور طاقتور گورنر تھے. چلیں مدینے کا گورنر طاقتور نہیں ہوگا، مکے کا گورنر طاقتور نہیں ہوگا، بصرے کا نہیں ہوگا، یہ تو گورنر طاقتور تھے میرے بھائی. یہ کیوں نہیں آئے عثمان کو بچانے کے لیے؟ اس وقت ابن امی کہاں نظر نہیں آ رہے تھے؟ یہ میرا سوال، یہ بتائیے گا. اچھا، اور آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو مکتوب اور یہ جو روایتیں، یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں راویوں کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی. میں آپ کو پتہ نا کہ میں جب تک راویوں کی دم اٹھا کر نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں آتا. ٹھیک ہے، ایک ڈیبیٹ اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ جتنے انہوں نے حوالے کیے وہ راوی صاحبان کون ہیں. ٹھیک ہوگی بات. میں نے جو چیزیں بیان کی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بیان جلی جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ علی کل ایمان ہے، اور جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ کل کفر ہوگا. آپ اس کو اجتہاد کا سہارا دیں، آپ اس کو علم کا سہارا دیں، آپ اس کو قصاص کا سہارا دیں. جو علی کے مقابلے میں آیا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، وہ منافق بھی کہلائے گا، وہ کافر بھی کہلائے گا، وہ خارج از اسلام بھی کہلائے گا. اس کے اوپر بات جی. اچھا آخری جواب دے دیجیے گا. انہوں نے کہا ہے کہ حضرت معاویہ کیا کر رہے تھے کہ جب حضرت عثمان کو باغیوں نے گھیر لیا تھا؟ اس کا جواب حضرت معاویہ نے اور باقی صحابہ نے بھی کہا تھا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم ان قاتلین سے لڑیں. یہ روایت کہاں پہ موجود ہے؟ ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے. اچھا جی. تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس نبی کے حرم میں مدینہ میں قتل و قتال ہو. جی. اور یہ مشہور بات ہے. جی. ٹھیک ہے. تو اس پر صحابہ کو عثمان نے منع کیا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو واضح ہے. باقی ان کا دوسرا ایک سوال تھا کہ جو خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرے کیا وہ مسلمان ہے کافر؟ دیکھیں میں نے بھی روایت کیا پڑھی آپ کے سامنے. یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا فرمایا معاویہ نے کہ مجھ سے بڑھ کر خلافت کا حقدار ہے. وہ تو مانتے ہیں خلیفہ کا حقدار ہے، بڑھ کر مانتے ہیں. وہ تو قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے نا کہ میرا مطالبہ ہے قصاص لگے دیں مجھے. انکار نہیں کرتے تھے کہ خلیفہ نہیں ہے، مانتے ہیں بھائی خلیفہ ہے، مجھ سے بڑھ کر ہے، لیکن میرا مطالبہ ہے کہ قصاص. بیعت نہ کرنے والا گنہگار ہے، منافق ہے، مسلمان ہے، اجتہادی خطا پر کیا ہے؟ اس میں پھر یہ ہے کہ بھائی بیعت کرنے کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے.
بیعت کرنے کی وجہ ہم دیکھیں گے، وجہ یہ کہ ساتھ عثمان ہے، تو اس پر اختلاف ہوا. ہم تو کہتے ہیں کہ خطا اجتہادی ہے، اور اس پر سیدنا علی نے بھی کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. ٹھیک ہے. تو بس میں اس پروگرام کو اینڈ کرتا ہوں. ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانتا وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اچھا تو ٹھیک. جب جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے خلیفہ راشد ہوئے تو وہ امام امت تھے، اور جو امام امت کو نہیں پہچانے گا وہ جہالت کی موت ہی مرے گا. ٹھیک ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں دونوں مہمان خصوصی کا. اپنے اپنے مکتب فکر سے انہوں نے دلائل دیے، تاریخی حقائق بھی پیش کیے. میں اپنی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اشتعال میں نہیں آنا. دونوں مکاتب فکر ہمارے لیے قابل احترام ہیں، دونوں مہمان ہمارے لیے قابل احترام ہیں. آپ نے ان علماء پر طعن و تشریح نہیں کرنی. اگر آپ نے کوئی کمنٹ بھی کرنا ہے، کوئی تنقید بھی کرنی ہے، تو ایک خوبصورت انداز میں کرنی ہے تاکہ امت تک ایک اچھا میسج جائے. اور آپ اگر اس پروگرام میں ہماری اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دلائل کمنٹ باکس میں پیش کر سکتے ہیں. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اس دعا کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن قبلہ مولانا علی معاویہ اعظم صاحب کو اور قبلہ علامہ عباس مہدی توراوی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے اہم پوڈ کاسٹ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.